ونظیر الثانی اذا قلنا ان القی ناقض فیکون البیع الفاسد مفیدا للملک لعدم القائل بالفصل۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ عدم القائل بالفصل کی دوسری قسم کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم آپ نے کیا پڑھی تھی کہ جس میں اختلاف کی منشا، اختلاف کا جو بنیاد ہے وہ الگ الگ اصول ہوں، وہ کیا ہو؟ الگ الگ اصول ہوں۔ ونظیر الثانی، اور دوسری قسم کی مثال اذا قلنا ان القی ناقض، کہ جب ہم یہ کہیں کہ ناقض وضو ہے، قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے، فیکون البیع الفاسد مفیدا للملک، تو بیع فاسد مفید ملک ہوگی، لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک قے ناقض وضو ہے، قے ناقض وضو ہے، لہذا بیع فاسد مفید ملک ہے، بیع فاسد مفید ملک ہے، قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور شوافی کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، قے ناقض وضو، قے ناقض وضو نہیں ہے، لہذا بیع فاسد مفید ملک نہیں، بیع فاسد مفید ملک نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ان دونوں اختلافی مسئلوں میں جو ہے اختلاف کی جو منشا ہے وہ الگ الگ اصول ہیں، وہ کیا ہیں؟ الگ الگ اصول ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ قے ناقض وضو ہے تو بیع فاسد جو ہے مفید ملک ہوگی، لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ او یکون موجب العمد القود لعدم القائل بالفصل، یا قتل عمد جو ہے، قتل عمد کا حکم، قتل عمد کا موجب وہ کیا ہے؟ قصاص ہے، قتل عمد کا موجب یعنی اس کا حکم قصاص ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو ہے، لہذا قتل عمد جو ہے اس کا موجب بھی جو ہے قصاص ہے، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ جو ہے صلح کر لیں، آپس میں کسی مال پر راضی ہو جائیں یا معاف کر لیں جی، لیکن قتل عمد کے اندر دیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، قتل عمد کا موجب کیا ہے؟ قصاص ہے۔ اور شوافی کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، لہذا قتل عمد کا موجب جو ہے قصاص یا دیت ہے، قصاص یا دیت ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اختلافی مسئلوں میں جو اختلاف کی جو منشا ہے، اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ الگ الگ اصول ہیں۔ او یکون موجب العمد القود لعدم القائل بالفصل، یا قتل عمد کا جو حکم ہے، قتل عمد کا موجب وہ قصاص ہے، قود مانے قصاص، لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وبمثل هذا القی غیر ناقض فیکون المس ناقضا، اور اسی طرح احناف کے نزدیک قے ناقض وضو ہے، لہذا مس مرا ناقض وضو نہیں ہوگا، مس مرا ناقض وضو نہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور شوافی کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، لہذا مس مرا کیا ہے؟ ناقض وضو ہوگا، مس مرا ناقض وضو ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اختلافی مسئلوں میں اختلاف کی جو منشا ہے، اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ الگ الگ اصول ہیں، وہ کیا ہیں؟ الگ الگ اصول ہیں۔ وبمثل ھذا، اور اسی کی مثل یہ ہے کہ القی غیر ناقض، کہ قے جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، فیکون المس ناقضا، تو مس مرا ناقض وضو ہوگا، وھذا لیس بحجۃ، اور یہ قسم جو ہے حجت نہیں ہے، یہ قسم حجت نہیں ہے، لأن صحۃ الفرع وإن دلت علی صحۃ اصلہ، اب کہہ رہے ہیں کہ اجماع عدم القائل بالفصل کی دوسری قسم حجت نہیں ہے، جس میں اختلاف کی جو منشا ہے، اختلاف کی جو بنیاد ہے اس میں الگ الگ اصول ہوں، تو یہ قسم حجت نہیں ہے۔
وجہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ایک مسئلہ فریع درست ہو، یہ اگرچہ اس بات پر تو دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلے کا اصول بھی درست ہے، ایک مسئلہ درست ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلے کا جو اصول ہے وہ بھی درست ہے، لیکن اس بات پر دلالت نہیں کرے گا کہ دوسرا اصول بھی درست ہے، دوسرا اصول بھی درست ہے۔ ایک مسئلہ درست ہو تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کرے گا کہ جو ہے دوسرا مسئلہ بھی صحیح ہو، دوسرا مسئلہ بھی درست ہو۔ لِأَنَّ صِحَّةَ الْفَرْعِ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِهِ، اس لیے کہ ایک فرع کا صحیح ہونا، صحت الفرع فرع کا صحیح ہونا، وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِهِ، اگرچہ اسی فرع کے اصل کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ دلالت کرتا ہے علی صحت اصلی، اس کے صحیح اصل کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، وَلَكِنَّهَا لَا تُوجِبُ صِحَّةَ أَصْلٍ آخَرَ، لیکن یہ دوسرے اصل کے صحیح ہونے کو ثابت نہیں کرتا، لا تجیبو ای لا تثبتو، یعنی ثابت نہیں کرتا صحت اصل آخر، دوسرے اصل کے صحیح ہونے کو یہ ثابت نہیں کرتا، حتی تفرعت علیہ المسألۃ الاخری، یہاں تک کہ اس پر دوسرا مسئلہ جو ہے متفرع ہو، حتی تفرعت علیہ، یہاں تک کہ اس پر متفرع ہو، نکالا جائے، المسألۃ الاخری، دوسرا مسئلہ۔ فصل، الواجب علی المجتہد طلب حکم الحادثۃ من کتاب اللہ تعالی ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصریح النص او دلالتہ علی ما مر ذکرہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یوں سمجھ لیں کہ قیاس کے لیے جو ہے ایک تمہید ہے، یہ فصل جو ہے قیاس کے لیے ایک تمہید ہے، اس کے اندر اجتہاد کی جو ہے کچھ شرائط بیان کر رہے ہیں کہ کون سی صورتوں میں اجتہاد کیا جائے گا اور کون سی صورتوں میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کا لغوی معنی ہے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ محنت کرنے والا اور کوشش کرنے والا۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد اس عالم کو کہتے ہیں جو کسی واقعے کے حکم کو قرآن و سنت سے نکالنے کی کوشش کرے۔ مجتہد وہ عالم ہے جو کسی واقعے کے حکم کو قرآن و سنت سے نکالنے کی کوشش کرے۔ مجتہد کے لیے کئی شرائط ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے معنی کا علم رکھتا ہو اور اس پر اسے عبور حاصل ہو، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے مکمل عبور ہو، یعنی احادیث کا سارا ذخیرہ اس کو مستحضر ہو، اس کے ذہن میں ہو، یاد ہو، اقوال صحابہ پر بھی مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو، اسی طرح علوم عربیہ یعنی صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت پر بھی اسے عبور ہو، اسی طرح علم تاریخ سے بھی واقفیت ہو کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہو اسے، اسی طرح قیاس کی شرائط سے بھی مکمل واقفیت رکھتا ہو۔ تو یہ چند شرائط ہیں، ظاہری شرائط۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ اس میں اجتہاد کی صلاحیت اور استنباط کا جو ملکہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا کیا گیا ہو، اور وہ شناس شریعت کی پہچان بھی رکھتا ہو، شریعت کی پہچان بھی رکھتا ہو۔ مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ الواجب علی المجتہد، مجتہد پر واجب ہے طلب حکم الحادثۃ من کتاب اللہ تعالی، کسی واقعے کے حکم کو طلب کرنا، کسی واقعے کے حکم کو طلب کرنا، تلاش کرنا ضروری ہے، من کتاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے۔ تو کسی واقعے کے حکم کو کتاب اللہ سے تلاش کرنا ضروری ہے۔ ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بصریح النص او دلالتہ علی ما مر ذکرہ، صراحت النص سے ہو
یا دلالت النص سے ہو۔ اب یہاں سے مصنف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب کسی مجتہد کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کا جو حکم ہے وہ کتاب اللہ سے تلاش کرے۔ کہاں سے تلاش کرے؟ کتاب اللہ سے تلاش کرے، خواہ اس کی عبارت النص سے یا اشارت النص سے یا دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے تلاش کرے۔ اگر کتاب اللہ سے حکم مل جائے تو پھر کسی اور دلیل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مسئلے کا حکم جو ہے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرے، خواہ اس کی بھی عبارت النص سے یا اشارت النص سے یا دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے تلاش کرے، کیونکہ سنت قرآن کا ہی بیان ہے، سنت قرآن کا ہی بیان ہے۔ پھر اگر سنت میں بھی مسئلے کا حل اور حکم نہ ملے تو پھر اجتہاد کرے، اس کے بعد اجتہاد کرے۔ اولاً سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس میں تلاش کرے گا، اور پھر دوسرے درجے پر سنت رسول کی طرف رجوع کرنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی مسئلے میں صحیح صریح غیر معارض نص موجود ہو تو اجتہاد پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو حضور نے پوچھا، اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اگر تم نہ پاؤ، یعنی کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر؟ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر مسئلے کا حکم تجھے سنت رسول میں بھی نہ ملے تو پھر؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اس کی تصویب فرمائی اور اس کو درست قرار دیا۔ پھر فرمایا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کو وہ محبوب رکھتا ہے اور جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مسئلے کا حکم کتاب اللہ یا سنت رسول کی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے معلوم ہو جائے تو پھر قیاس اور رائے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے کہ خبر واحد اور قیاس، پہلے میں نے ذکر کیا کہ خبر واحد اور قیاس کے مابین اگر تعارض ہو تو خبر واحد پر عمل کیا جائے گا، خبر واحد پر عمل کیا جائے گا۔ بصریح النص، صراحت النص سے ہو، اور دلالتی ہی یا دلالت النص سے ہو، علی ما مر ذکرہ، اس بنا پر جس کا ذکر گزر چکا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ فإنہ لا سبیل الی العمل بالرأی مع امکان العمل بالنص، اس لیے کہ نص پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے رائے پر عمل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے الی العمل بالرأی، رائے پر عمل کرنے کی، رائے پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش اور کوئی راستہ نہیں ہے، مع امکان العمل بالنص، نص پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے، نص پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے رائے پر عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِهَذَا إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي۔ اب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر جب تک نص پر عمل کرنا ممکن ہے اس وقت تک رائے پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس پر جو ہے قبلہ مشتبہ ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، جس طرف اس کا دل جمے اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اسے کوئی خبر دے دے کہ قبلہ اس طرف ہے تو پھر اب وہ تحری نہیں کرے گا، اب وہ تحری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تحری جو ہے یہ عمل بالرائے ہے، یہ رائے پر عمل ہے، اور قبلے کی جہت کے بارے میں خبر دینے والی کی جو خبر ہے وہ نص کے درجے میں ہے۔ وہ کس درجے میں ہے؟ نص کے درجے میں ہے، اور نص کے ہوتے ہوئے قیاس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔
تو قبلہ مشتبہ ہو گیا، کسی شخص نے آگے خبر دی کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اب اسے تحری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلِهَذَا إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ نص پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے رائے پر عمل کی اجازت نہیں ہے، جب کسی آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، اذا اشتبہت مشتبہ ہو جائے، علیہ یعنی کسی آدمی پر، القبلۃ قبلہ، فاخبرہ واحد عنہا تو اسے خبر دی کسی ایک آدمی نے، عنہا اس بارے میں یعنی قبلے کے بارے میں، لا یجوز لہ التحری تو اس آدمی کے لیے تحری کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَنَّهُ نَجَسٌ، اور اگر کسی آدمی نے پانی پایا، پھر اسے ایک عادل آدمی نے خبر دی کہ یہ کیا ہے، پانی ناپاک ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کو پانی ملا، تو اس کی پاکی اور ناپاکی اسے معلوم نہیں ہے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، پھر ایک عادل آدمی اسے خبر دے کہ پانی جو ہے ناپاک ہے، تو اب اس آدمی کے لیے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تیمم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اگر اس پانی سے وضو کرے گا تو اس نظر سے، اس نظریے سے اور خیال سے کرے گا کہ پانی ابتداً یعنی اصل میں پاک تھا۔ پانی کی اصل کیا ہے؟ پانی پاک ہوتا ہے، پانی پاک ہوتا ہے، تو اب بھی پانی پاک ہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ رائے ہے۔ یہ کیا ہے؟ رائے ہے۔ اس کو کہتے ہیں استصحاب، جو قیاس کی کیا ہے؟ ادنا صورت ہے۔ اور پانی کے ناپاکی کے بارے میں بتانے والے کی خبر جو ہے وہ نص کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ نص کے درجے میں ہے، اور نص کے ہوتے ہوئے جو ہے قیاس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، رائے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پانی پایا، کسی عادل شخص نے خبر دی کہ یہ نجس ہے، تو وہ تیمم کرے گا۔ اب جو ہے یہ اپنے خیال سے کہ پانی تو پاک ہوتا ہے، یہ بھی پاک ہے، میں وضو کر لوں، اسے وضو اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً، اور اگر کسی شخص نے پانی پایا، فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ پھر اس کو ایک عادل آدمی نے خبر دی، أَنَّهُ نَجِسٌ کہ یہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے۔ لا يجوز له التوضي تو اس کے لیے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز له التوضي به، اور تو اس کے لیے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، بل یتیمم بلکہ وہ تیمم کرے گا۔ ولا اعتبار ان العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا، تو اب یہاں پر یہ بتایا کہ رائے پر عمل کرنا نص پر عمل کرنے سے کم ہے، نص پر عمل کرنے سے اس کا درجہ رتبہ کم ہے۔ اسی اصول پر کہتے ہیں کہ شبہ فی المحل، یہ شبہ فی الظن سے جو ہے قوی ہے، شبہ فی المحل قوی ہے شبہ فی الظن سے۔ اچھا، شبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شبہ وہ ہے جو ثابت شدہ چیز کے مشابہ ہو، ثابت شدہ چیز کے مشابہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ خود ثابت نہ ہو۔ اور شبہ کی دو قسمیں، شبہ فی المحل، شبہ فی الظن۔ شبہ فی المحل وہ شبہ ہے جو کسی محل میں کسی نص کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، کسی محل میں کسی نص کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اور شبہ فی الظن وہ شبہ ہے جو نص سے پیدا نہ ہو بلکہ انسان کے اپنے خیال اور گمان سے پیدا ہو، اپنے خیال اور گمان سے پیدا ہو۔ وعلی اعتبار ان العمل بالرأی دون العمل بالنص، اور اس اعتبار سے کہ قیاس پر عمل کرنا، رائے پر عمل کرنا، دون العمل بالنص یہ نص پر عمل کرنے سے کم ہے، نص پر عمل کرنے سے کم ہے۔ قلنا ہم نے کہا، ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن کہ شبہ فی المحل یہ اقوی زیادہ قوی ہے، من الشبہۃ فی الظن شبہ فی الظن سے، شبہ فی الظن سے شبہ بالمحل جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ حتی سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول، یہاں تک کہ پہلی صورت میں، پہلی صورت کیا ہے؟ شبہ بالمحل، پہلی صورت کیا ہے؟ شبہ فی المحل ہے۔ یہاں تک کہ پہلی صورت میں بندے کے ظن کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے اعتبار ظن العبد، بندے کے
زن کا جو اعتبار ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے فی الفصل الاول، پہلی صورت میں۔ ومثاله فيما اذا وطئ جارية ابنه لا يحد وان قال علمت انها حرام علي ويثبت نسب الولد منه لان شبهة الملك له تثبت بالنص في مال الابن قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ شبہ فی المحل میں انسانی گمان کے معتبر نہ ہونے، شبہ فی المحل میں انسانی گمان کے معتبر نہ ہونے اور شبہ فی الظن میں انسانی گمان کے معتبر ہونے کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، اگرچہ وہ گمان کرے کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بیٹے کے مال میں باپ کے لیے ملک کا جو شبہ ہے وہ نص سے پیدا ہوا ہے، حدیث سے پیدا ہوا ہے، اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتا و مالوک لابیک، ایک شخص سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال کیا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ بیٹے کی تمام چیزیں باپ کی مملوکہ ہیں اور باندی بھی اس کا مال ہے، لہذا یہ بھی باپ کی مملوکہ ہے، باندی بھی اسی کا مال ہے تو یہ بھی اس کی کیا ہوئی؟ مملوکہ ہے، اور مملوکہ سے وطی کرنا جائز ہے۔ اب اگر چاہے وہ یہ بھی کہے کہ مجھ پر یہ مجھ پر حرام ہے، یہ مجھ پر ہی پتہ ہے مجھے کہ یہ مجھ پر کیا تھی؟ حرام تھی، تو اس کے باوجود بھی اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ بندے کا گمان ہے اور یہ شبہ فی المحل سے جو ہے کم ہے، بندے کا جو گمان ہے وہ شبہ فی المحل سے کم ہے، اور شبہ فی المحل کے ہوتے ہوئے شبہ فی الظن کا جو ہے اعتبار نہیں ہوتا۔ تو باپ پر حد کیوں نہیں لگے گی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ مجھ پر حرام ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود جو ہیں وہ شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، حدود شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے ادری الحدود بالشبہات، حدود جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں کس وجہ سے؟ شبہات کی وجہ سے۔ تو اگر وہ وطی کرتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ کہ مجھ پر حرام ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی اس پر حد نہیں لگے گی، اس وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ انتا و مالوک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہیں، تو اس شبے کی وجہ سے، اس شبے کی وجہ سے جو ہے اس پر حد ساقط ہو جائے گی۔ ومثالہ فیما اذا وطئ جاریۃ ابنہ، اور اس کی مثال فیما اس صورت میں ہے اذا وطئ جاریۃ ابنہ، جب کسی شخص نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی، لا یحد تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، حد نہیں لگائی جائے گی، ان قال علمت، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں جانتا تھا انہا علی حرام، کہ یہ باندی جو ہے بیٹے کی باندی مجھ پر حرام ہے، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، اور بچے کا نسب اس باپ سے ثابت ہو جائے گا، وہ آتی جو باپ ہے اس سے ثابت ہو جائے گا۔ لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَهُ تَثْبُتُ بِالنَّصِّ، اس لیے کہ ملکیت کا شبہ، اس لیے کہ ملک کا شبہ جو ہے اس باپ کے لیے تثبت بالنص، یہ ثابت ہے نص سے، اس لیے کہ بیٹے کے مال میں باپ کے لیے ملک کا جو شبہ ہے وہ نص سے ثابت ہے۔ لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ، اس لیے کہ ملک کا جو شبہ ہے لہو باپ کے لیے، تثبت وہ ثابت ہے بالنص نص سے، فی مال الابن بیٹے کے مال میں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ باپ کے لیے ہیں، یعنی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ فسقط اعتبار ظنہ فی الحل والحرمت فی ذالک، اس لیے اس وطی میں حلت و حرمت کے بارے میں باپ کے ظن کا اعتبار ساقط ہو گیا اعتبار ظنہ، اس شخص کے ظن کا اعتبار، یعنی بیٹے کی باندی سے جس نے وطی کی اس باپ کے ظن کا اعتبار ساقط ہو گیا، فی الحل والحرمت، حلت اور حرمت کے بارے میں، فی ذالک اس وطی میں وَلَوْ وَطِئَ الْإِبْنُ جَارِيَّةَ أَبِيهِ يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، اور اگر بیٹا اپنے باپ کی باندی سے وطی کرے
بیٹا وتی کرے جاریت ابی ہی اپنے باپ کی باندی سے، یعتبر ظنہ فی الحل والحرمتی، تو حلت و حرمت کے بارے میں بیٹے کے زن کا اعتبار کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا ظنہ اس کے زن کا، یعنی بیٹے کے زن کا، فی الحل والحرمت حلت اور حرمت میں۔ اگر بیٹا باپ کی باندی سے وتی کرے تو اس صورت میں حلت و حرمت میں بیٹے کے زن کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرا خیال تھا کہ باندی مجھ پر حرام ہے تو اس پر حد لگے گی، اور اگر وہ یہ کہے کہ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر حلال ہے تو اس پر حد نہیں لگے گی، اس لیے کہ باپ کے مال میں بیٹے کے لیے ملک کا شبہ نص سے پیدا نہیں ہوا، بیٹے کے لیے ملک کا شبہ نص سے ثابت نہیں ہے، بلکہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو باپ کا مال وہ استعمال کرتا رہتا ہے جی، تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید باپ کی مملوکہ جی بیٹے کی ملک ہوتی ہیں، باپ کی جو مملوکہ اشیاء ہیں وہ بیٹے کی ملک ہوتی ہیں، تو یہ شبہ فی الظن ہے۔ یہ کیا ہے؟ شبہ فی الظن ہے۔ شبہ فی الظن میں انسانی گمان کا اعتبار ہوتا ہے، شبہ فی الظن میں انسانی گمان کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اگر وہ یہ گمان کرے کہ باندی میرے لیے حلال ہے تو پھر اس پر حد نہیں لگے گی، کیونکہ حد جو ہے ادنا شبے سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں، حدود جو ہیں وہ ادنا شبے سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ البتہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب بیٹے سے ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ زنا ہے، اور زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ وَلَوْ وَطِئَ الْإِبْنُ جَارِيَةَ أَبِيهِ، اور اگر بیٹے نے وطی کی اپنے باپ کی باندی سے، یعتبر تو اعتبار کیا جائے گا ظنہ اس واتی بیٹے کے گمان کا، فی الحل والحرمتی حلت اور حرمت میں، حتی لو قال یہاں تک اگر اس نے کہا ظننت انہا علی حرام، کہ میرا خیال تھا، میرا گمان تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہے، یجب الحد، تو اس پر حد جاری ہوگی۔ ولو قال، اور اگر اس نے یہ کہا ظننت، میرا یہ خیال تھا، میرا یہ گمان تھا، انہا علی حلال، کہ یہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ باندی جو ہے مجھ پر حلال ہے، لا یجب الحد، تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی، حد جاری نہیں ہوگی، لأن شبہۃ الملک فی مال الاب، اس لیے کہ ملک کا جو شبہ ہے باپ کے مال میں، لم یثبت لہ بالنص، یہ بیٹے کے لیے ثابت نہیں ہے نص کے ذریعے، فاعتبر رأیہ، تو اس کے رائے کا اعتبار کیا جائے گا، ولا یثبت نسب الولد، اور بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، بیٹے سے ثابت نہیں ہوگا، وَإِنِ ادَّعَاهُ، اگرچہ وہ اس کا دعویٰ کرے، اگرچہ بیٹا اس کا دعویٰ کرے پھر بھی اس سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔